الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على تحیۃ والإکرام محبوب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحاب اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مولائی وانا مولا المؤمنین من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ صلوات پڑھیں باواز۔ محترم سامعین، مشہور و معروف حدیث ولایت جس میں اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ مسلسل حدیث ولایت کے ذیل میں غدیر خم کے واقع ہونے کی دلیل کہ یہ جو حادثہ عظیم غدیر خم کے میدان میں ہوا، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی۔ دنیا کے اندر چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی بغیر سبب کے وجود میں نہیں آتا۔ جب کائنات کے اندر ایک چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بغیر سبب کے وجود میں نہیں آتا تو پھر یہ اتنا بڑا حادثہ عظیم بغیر سبب کے کیسے وجود میں آ سکتا ہے۔ اس کا بھی کوئی سبب تھا جو بڑی دور سے چلا آ رہا تھا، جو پوشیدہ تھا، جو چھپا ہوا تھا، جو مخفی تھا۔ سرزمین عرب پر جہاں کی جہالت مشہور تھی، کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ اس سرزمین عرب پر کہ ایک ایسا بھی ہادی آ جائے گا کہ جس کی پوری کائنات کلمہ گو ہو جائے گی۔ میری طرف متوجہ رہیں، کیونکہ مسلسل اس حدیث کے ذیل میں چند معروضات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے ربط مل جائے۔ یہ پچھلا جو بیان کر چکا اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ تمہارے ذہنوں میں ریوائز ہو جائے۔ اس سرزمین پر اللہ نے ایک خاندان خلق کیا جس کو خاندان بنی ہاشم کہتے ہیں، اور اللہ نے اسی خاندان کی دو شاخیں بنائی، ایک شاخ نسل عبداللہ، ایک شاخ نسل ابو طالب۔ اس وجہ سے تاکہ میرا دین پہنچائے بھی یہی خاندان، میرا دین بچائے بھی یہی خاندان۔ نسل عبداللہ کی ذمہ داری ہے دین کو پہنچانا، نسل ابو طالب کی ذمہ داری ہے دین کو بچانا۔ نسل عبداللہ کی ذمہ داری ہے دین کو پہنچانا، نسل ابو طالب کی ذمہ داری ہے دین کو بچانا۔ تمام تاریخوں نے لکھا کہ پیغمبر کی پرورش ان کے چچا ابو طالب نے کی۔ واقعہ ذوالعشیرہ آیا، پیغمبر نے سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت دی، اپنے قرابت داروں کو دعوت دی، اور دعوت اسلام کے نام سے جس کو ہم دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں، یہ اسلام کی پہلی دعوت تھی۔ پبلکی طور پر رسول اکرم کا یہ پہلا پروگرام تھا جو حضور کے اپنے گھر میں تھا،
اپنے چاہنے والوں کو دعوت دی۔ اسی دعوت میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ میں ایک ایسا میسج لے کر آیا ہوں، ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں جو اس پر عمل کرے گا اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے، اور جو اس مشن میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا وصی ہوگا۔ پوری توجہ، بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ مجمع میں سے ایک 11 سال کا بچہ اٹھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ بچے نے بھی وعدہ کر لیا نصرت کا، پیغمبر نے بھی وعدہ کر لیا، جو میری مدد کرے گا وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا۔ وعدے دونوں طرف سے ہو چکے، بچے کی طرف سے بھی وعدہ ہو چکا، رسول کی طرف سے بھی وعدہ ہو چکا۔ مجھے یہ بتائیے وعدے سے پھر جانے کا احتمال کس کی طرف سے زیادہ ہے؟ وعدے سے مکر جانے کا احتمال کس کی طرف سے زیادہ ہے؟ بچے کی طرف سے۔ مگر اگر بچہ اپنا وعدہ وفا کر جائے تو رسالت کے لیے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، معاذ اللہ رسول کے لیے تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ وعدے سے مکر جائے۔ اور اگر رسالت اپنا وعدہ وفا نہ کرے تو ہم غریب تو کچھ نہیں کہیں گے، مگر اللہ تو دامن پکڑ لے گا، اے رسول اگر یہ انجام نہ دیا تو رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا۔ اگر ہم نہ کہیں تو اللہ تو سوال کر لے گا، اے رسول اگر یہ کام انجام نہیں دیا تو رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا۔ آواز دی پروردگار میں اپنا وعدہ وفا کر کے جاؤں گا، میں اپنا وعدہ وفا کر کے جاؤں گا۔ دیکھیے آواز ساتھ نہیں دے رہی، ماشاءاللہ آپ کی سماعتیں میرا ساتھ دیں گی، کیونکہ آپ کے ذہن میں مسلسل اس حدیث ولایت کے ذیل میں یہ چند معروضات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہوں۔ ہم کچھ نہ گئے مگر اللہ پکڑ لے گا، اے رسول اگر یہ نہ کیا تو کار رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا۔ آواز دی میں اے اللہ میں اپنا وعدہ وفا کر کے جاؤں گا، جبکہ میں نے یہ وعدہ اپنے گھر میں اپنے لوگوں کے درمیان کیا تھا، مگر میں اس وعدے کو وفا ایک ایسے اسٹیج سے کروں گا تاکہ پورا عالم گواہ بن جائے، تاکہ پورا عالم گواہ بن جائے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک وقت وہ آیا کہ جب اللہ کا نبی، اللہ کا حبیب اپنے آخری حج سے پلٹتے وقت 1.25 لاکھ حاجیوں کے ساتھ میدان غدیر میں پہنچے۔ آواز آئی میرے حبیب اپنا وعدہ وفا کر دو، اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا، اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا، سب نئے نئے حاجی ہیں، ایسا مجمع پھر نہیں ملے گا، اپنا وعدہ وفا کر دو۔ ابھی ابھی خانہ کعبہ کے چکر لگا کر آئے ہیں، خانہ کعبہ کے چکر لگا کر دنیا کے چکر سے چھٹکارا مل گیا ہے، ابھی ابھی صفا اور مروہ میں دوڑ کر آئے ہیں، صفا اور مروہ میں دوڑ لگا کر دنیا کی بھاگ دوڑ بھول گئے ہیں، ابھی ابھی عرفات میں بیٹھ کر آئے ہیں، معرفت کی منزلیں طے کر لی ہیں، ابھی ابھی مینا میں قربانی دے کر آئے ہیں، قربان ہونے کا جذبہ سیکھ لیا ہے، اس سے اچھا مجمع نہیں ملے گا۔ ابھی ابھی شیطان کو کنکریاں مار کر آئے ہیں، غور کیجئے گا میرے حبیب ابھی ابھی تازہ تازہ حاجی ہیں، ابھی ابھی شیطان کو کنکریاں مار کر آئے ہیں، بروں سے نفرت کرنا، اچھوں سے محبت کرنا سیکھ کر آئے ہیں، ابھی مینا کے میدان میں قربانی دے کر قربان ہونے کا جذبہ سیکھ لیا ہے۔ اے میرے حبیب سارے سر منڈائے ہوئے ہیں، کسی میں بال برابر بھی فرق نہیں ہے، سارے نئے نئے حاجی ہیں، اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ آج اپنے وعدے کو وفا کر دو۔ ٹھیک ہے میرے مالک، اپنے وعدے کو وفا کرتا ہوں۔ ادھر سے نبی کی قیادت میں حاجیوں کا قافلہ چلا، ادھر سے جبرائیل کی قیادت میں
آیتوں کا قافلہ چلا، دونوں قافلے میدان خم میں آ کر ٹکرا گئے، ادھر سے حاجیوں کا قافلہ، ادھر سے آیتوں کا قافلہ، دونوں قافلے میدان خم میں آ کر ٹکرا گئے۔ اچھا، جبریل امین سید الملائکہ نازل ہوئے، اور آج جبرائیل کے آنے کا انداز بدلا ہوا ہے، آج جبرائیل کا لہجہ بدلا ہوا ہے، آج جبرائیل کا مزاج بدلا ہوا ہے۔ جبرائیل اس سے پہلے بھی نبی کے پاس آئے ہیں، کبھی کہتے تھے یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، ایک کملی اوڑھنے والے، مگر آج جبریل کا لہجہ بدلا ہوا ہے، آج نبی کو خطاب القاب سے نہیں کیا، آج عہدے سے خطاب کر رہے ہیں۔ آج جبرائیل اپنی سرکاری وردی میں ہیں، آگے یہ نہیں کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، آگے کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے اللہ کے رسول پہنچا دو وہ جو آپ تک پہنچا دیا گیا۔ اگر یہ کام انجام نہ دیا تو کار رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا۔ آج پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی سرکاری وردی میں ہیں، جبرائیل نے آگے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب پہنچا دو جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہو چکا ہے۔ اگر یہ نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اچھا یہ بتائیے آپ نے نماز پڑھی کس کے کہنے سے؟ بھائی نبی نے بتایا نماز واجب ہے، ہم نے مان لیا، روزہ بتایا ہم نے مان لیا، حج بتایا ہم نے مان لیا، زکوٰۃ بتائی ہم نے مان لی، خمس بتایا ہم نے مان لیا، جہاد بتایا ہم نے مان لیا۔ نماز نبی کے کہنے سے، روزہ نبی کے کہنے سے، حج نبی کے کہنے سے، زکوٰۃ نبی کے کہنے سے، خمس نبی کے کہنے سے، جہاد نبی کے کہنے سے، مالک ہر کو نماز مانا، ہم نے روزے کا حکم بھیجا، تم نے نبی کے کہنے سے روزے کو روزہ مانا، ہم نے حج کا حکم بھیجا، تم نے نبی کے کہنے سے حج کو حج مانا، ہم نے جہاد کا حکم بھیجا، تم نے نبی کے کہنے سے جہاد کو جہاد مانا۔ یہ علی کی ولایت کا مسئلہ ہے، اور ہم بتانا یہ چاہتے ہیں دیکھو اگر علی کی ولایت کا اعلان کیے بغیر جب رسول کی رسالت نہیں بچتی تو تمہارے اعمال کیسے بچ جائے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جب ولایت علی کے بغیر رسول کی رسالت نہ بچے تمہارے اعمال کیسے بچ جائیں گے؟ یہ علی کی ولایت کا معاملہ ہے، علی کی ولایت کا مسئلہ ہے۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی، خم کے میدان میں نبی نے کہا یہیں پر قافلے کو روکا جائے، جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ۔ سمجھیے ولایت کے مسئلے کو سمجھیے، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ جو آگے بڑھ گئے ہیں، بھائی علی کا آج جو ہے کوئی ملنگی ہو رہا ہے، کوئی اخباری ہو رہا ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں علی غدیر خم کے میدان سے ملا ہے، سخیفہ کے بند کمرے سے نہیں ملا۔ جب ہمیں علی میدان سے ملا ہے تو علی کی ولایت کا فیصلہ بھی میدان سے ہی ہوگا۔ ولایت کے معاملے میں کوئی ملنگی ہے، کوئی اخباری ہے، ہم ولایت علی کے ماننے والے، آؤ علی کی ولایت کو دیکھو۔ علی تو غدیر خم کے میدان سے ملا ہے نا۔ جو آگے بڑھ گئے ہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو۔ مسئلہ کیا ہے؟ جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلایا جا رہا ہے، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ سرکار کہیں گے یہ علی کی ولایت کا معاملہ ہے، آج ہم کسوٹی بنا رہے ہیں، دیکھو علی کی ولایت میں نہ تو حد سے آگے بڑھ جانا نہ پیچھے رہ جانا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جو ولایت کے معاملے میں
حد سے تجاوز کر جائے وہ بھی دائرہ اسلام سے باہر، جو پیچھے رہ جائے وہ بھی دائرہ اسلام سے باہر، ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے۔ نبی نے کہا جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ تمام حاجیوں کو اکٹھا کیا، سورج نصف نہار پر ٹھہرا ہوا ہے، نئے نئے حاجی ہیں، کسی میں بال برابر بھی فرق نہیں، سب کے سر منڈے ہوئے ہیں، عرب کی گرمی، چلچلاتی ہوئی دھوپ۔ نبی نے خم کے میدان میں قافلے کو روک لیا، اتنی گرمی تھی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ عربوں نے اپنے سروں پر عبائیں ڈال لی، عبائیں ڈال لی۔ پیغمبر نے حکم دیا کہ ان کے اونٹوں کے کجاووں کا ممبر بنایا جائے۔ صحابیوں نے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ لکڑیوں کا بنا دیں، نہیں، اونٹوں کے کجاووں کا ممبر بنایا جائے گا۔ یا نبی اللہ مدینے سے لے آئے، نہیں، جانے کا کوئی نہیں، اونٹوں کے کجاووں کا ممبر بنایا جائے گا۔ یہ مسئلہ کیا تھا؟ اے اللہ کے نبی، وہاں پر تو بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، لکڑیوں کا ممبر بنوا لیتے، خوبصورت سا ممبر بن جاتا، یہ اونٹوں کے کجاووں کا ممبر کیوں بنوایا؟ کیا مسئلہ تھا؟ کیا وجہ تھی کہ نبی نے اونٹوں کے کجاووں کا ممبر بنوایا؟ علی کی ولایت کا اعلان کرنا تھا، اور ولایت کا اعلان ایسا کرنا تھا جو بے مثال بن جائے، جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ آج کا دور ہے، ہر زمانے میں زمانے کے لحاظ سے، زمانے کے اعتبار سے سواری مشہور ہوتی ہے۔ یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل بائک کا بڑا زمانہ ہے، بڑی خوبصورت خوبصورت بائک چلا رہے ہیں نوجوان، اللہ سلامت رکھے۔ بھائی بائک کا زمانہ ہے نا، ایک سے ایک بڑھ کر بائک آ رہی ہے مارکیٹ میں، آج کی سب سے خوبصورت سواری مانی جا رہی ہے، ذرا سی دیر میں میلوں چلی جاتی ہے، ہر نوجوان چلا رہا ہے، ہر زمانے کے اعتبار سے سواری مشہور ہوتی ہے۔ عرب کے اندر اس دور کی سب سے مشہور سواری تھی اونٹ، سب سے مشہور سواری تھی اونٹ۔ آپ اس بستی میں کوئی پروگرام کرنے لگیں اور تقریر کے لیے مجھے بلا لیں، اور میں آپ سے کہوں کہ اس دور کی جو مشہور سواری ہے میں تو اس پر بیٹھ کر خطبہ دوں گا، اس مجمع میں میں بائک پر بیٹھ کے اگر خطبہ دے دوں تو یہ جو بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، یا آپ بھی جہاں بھی بائک دیکھیں گے میری یاد آئے گی، بائک والے مولانا، اور جب میری یاد آئے گی تو میری بات کی بھی یاد آئے گی، میں نے تقریر کیا کی تھی۔ نبی نے اونٹوں کے کجاووں کا ممبر اس لیے بنوایا، عرب میں اونٹ کی سواری مشہور تھی، جب بھی عرب والے اونٹ کو دیکھیں تو غدیر خم کی یاد آ جائے، علی کے ولایت کے اعلان کی یاد آئے۔ سلمان پڑھے محمد والے۔ اس لیے کہا کہ اونٹوں کے کجاووں کا ممبر بنے گا، ممبر بنایا گیا، حضور ممبر پر تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا نبی کریم نے۔ تمام صحابہ چلچلاتی دھوپ میں پنجوں کے بل کھڑے ہیں، چلچلاتی دھوپ، پنجوں کے بل صحابہ کھڑے ہیں، اللہ جانے آج اللہ کا رسول کیا ارشاد فرمائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے 300 برس کا سلمان فارسی بھی کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے کھڑا ہے، نہ جانے آج رسول کیا ارشاد فرمائیں گے۔ خطبہ دینے کے بعد نبی نے اپنی نگاہ مجمع پر ڈالی، نبی کی نگاہ کا ڈالنا کہ تمام حاجی مست ہو گئے، جھومنے لگے، سرکار کی نگاہ کا کرشمہ تھا کہ صحابہ جھومنے لگے۔ میرے نبی نے کہا اے میرے صحابہ، آج میں تم سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا چاہتا ہوں،
میٹھی میٹھی باتیں کرنا چاہتا ہوں. تم پینے کے عادی تھے، تم نے میرے کہنے سے چھوڑ دی تھی، آج ہم پلانا چاہتے ہو، پیو گے؟ سب نے کہا جی یا رسول اللہ پیئیں گے. نبی نے کہا سن کے وہ والی مت پی جانا. غور کیجئے گا، نبی نے کہا سن کے وہ والی مت پی جانا. تم پینے کا عادی تھے، ہم نے چھڑا دیا تھا، آج ہم پلائیں گے، پیو گے؟ سب نے کہا ہاں پیئیں گے. نبی نے کہا سن کے وہ والی مت پینا، یہ خالص ولایت کی شراب ہے، سن کے وہ والی مت پی جانا. تمام مت والے اکٹھا ہو گئے. تاریخ بتاتی ہے کہ تمام مت والے نبی کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے. اب وہاں پر اللہ جانے سیدھی مت والے بھی تھے، الٹی مت والے بھی تھے تو مت والے سب اکٹھے ہو گئے. نبی نے پلانا شروع کیا، کچھ کو آنکھوں آنکھوں میں پلایا، کچھ کو باتوں باتوں میں پلایا. جب مجمع مست ہو گیا، اللہ جانے غدیر خم کے مجمع کا عالم کیا ہوگا. اگر اس دور میں کیمرہ ہوتا اور تصویر لی جاتی تو سب سے خوبصورت مجمع ہوتا، کیونکہ کسی میں بال برابر بھی فرق نہیں ہے، بال برابر بھی فرق نہیں تھا. اگر اس دوران کیمرہ ہوتا تو سب سے خوبصورت منظر ہوتا غدیر کا. نبی پلا رہے ہیں اور جب مجمع مست ہو گیا، ایک مرتبہ ساقی دو جہاں نے ترابی ساغر کو ہاتھ میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا اللہ مولائی وانا مولا المومنین من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، اس کے یہ علی مولا ہے. اور نبی نے کہا کہ میں نے یہ اپنا وعدہ وفا کر دیا، اس وعدے کی وفا جو میں نے ذوالشیرہ میں کیا تھا، جو میں نے ذوالشیرہ میں کیا تھا. جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. نبی خطبہ دے کر ممبر سے نیچے آئے، لوگ مبارکباد دینے بڑھے، مبارکباد دے رہے ہیں، اے علی ابن ابی طالب مبارک ہو، مبارک ہو. اللہ جانے کیسے کیسے لوگ مبارکباد دے رہے تھے. عمر بھر یاد رکھیں گے، عمر بھر یاد رکھیں گے، عمر بھر یاد رکھیں گے. اے علی مبارک ہو، آپ مومنین کے اور میرے بھی مولا بن گئے. صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد. جیسے ہی مبارکبادی کا سلسلہ ختم ہوا، ایک دشمن دین حاجیوں کی صف سے، صحابیوں کی صف سے آگے آیا. جب حجت خدا کی عہدے کا اعلان ہوا ہے نا، دشمن کھل کر سامنے آیا ہے. جب عرش پر آدم کے عہدے کا اعلان ہوا، ابلیس کھل کے سامنے آیا. بتائیے اس سے پہلے کہا تھا ابلیس فرشتوں کی صفوں میں رہتا تھا، ملائکہ کی صفوں میں رہتا تھا، مگر جیسے ہی حجت خدا کی عہدے کا اعلان ہوا فوراً سامنے آ گیا. ایک غدیر خم کے میدان میں جب علی کے عہدے کا اعلان ہوا تو تاریخ نے ایک نام بتایا، حارث بن نعمان فہری. جب یہ سامنے آیا، اس نے آ کے کہا اے اللہ کے نبی، اگر یہ اعلان اس وہیں پر ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، وہیں پر برباد ہو گیا. میں نے کہا اللہ یہ تو نے کیا کیا؟ یہ تو دشمن تھا علی کا، دشمنی پر آیا تھا علی کی، اس کو تو نے کیوں مارا؟ آواز آئے گی نادان تو نے دیکھا نہیں ذوالشیرہ میں وعدہ کیا ہوا تھا؟ نبی میرا تھا، دین میرا تھا، شریعت میری تھی، دشمنی نبی سے تھی، نصرت علی کرتا رہا. یہ تو ذوالشیرہ میں ہی طے ہو گیا تھا. اے علی تو میرے دشمن کو مارے گا، میں تیرے دشمن کو ماروں گا. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. اے علی تو میرے دشمن کو مارے گا، میں تیرے دشمن کو ماروں گا. اچھا اب غدیر خم کے
میدان سے جب حاجی لوٹے، نبی نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سب علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کریں گے۔ جب مدینے آئے سب سے پہلے بی بی زہرا نے مولا کائنات کو امیر المومنین کہہ کے سلام کیا۔ بی بی زہرا نے مولا کائنات کو امیر المومنین کہہ کے سلام کیا۔ نبی کا آخری وقت آ گیا، نبی نے کہا کہ دیکھو اب ہمارا آخری وقت ہے، ہم نے جو اس دن پلائی تھی ہو سکتا ہے کہ اس کا نشہ کچھ کم ہو جائے، لاؤ کاغذ قلم لا کے دو، ہم تمہیں ایک نسخہ لکھ کر دیتے ہیں، ہم چلے جائیں گے، اگر اس کا نشہ کم ہو تو بنا کر پی لینا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کو قلم اور دوات نہیں دیا گیا۔ نبی نے کہا تو پھر ایسے ہی سن لو، دو دوا میں بتا رہا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ پہلی دوا کا نام ہے کتاب، دوسری دوا کا نام ہے عطرت۔ بڑی آہستہ سے پڑھ رہا ہوں، آپ کی سماعتیں بیدار ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر اچھی بات کے لیے چیخا جائے، کچھ اچھی باتیں آہستہ سے بھی سن لیا کرو۔ نبی نے کہا کہ پہلی دوا کا نام ہے کتاب، دوسری دوا کا نام ہے عطرت۔ دیکھو یاد رکھو، کتاب بھی ہر کتاب نہیں، کتاب ہو اللہ والی۔ عطرت بھی ہر عطرت نہیں، عطرت ہو میرے والی۔ استعمال کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں۔ 30 تولے کتاب لے لینا، 30 تولے کتاب لینا، 14 تولے عطرت لینا۔ 30 تولے کتاب لینا، 14 تولے عطرت لینا، ایمان کے ظرف میں ڈال کر، ایمان کے برتن میں ڈال کر اچھے اعمال کا پانی ملا لینا، اور خلوص کی تھوڑی سی آنچ دے دینا، مودت کی تھوڑی سی مصری ڈال لینا، اور جب پک کے تیار ہو جائے، جب پک کے تیار ہو جائے تو روزانہ دن میں 5 مرتبہ 17 گھونٹ پی لیا کرنا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب پک کے تیار ہو جائے روزانہ دن میں 5 مرتبہ 17 گھونٹ پی لیا کرنا، کبھی نشہ کم نہیں ہوگا۔ نبی نے کہا 2 گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب، ایک اہل بیت۔ کتنا بھاری ہے قرآن، 1 ٹن 10 دھڑی۔ نبی کہہ رہے ہیں نا بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتنا بھاری ہے قرآن، اللہ کی کتاب کتنی وزنی ہے؟ چلو قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کتنا وزن ہے قرآن میں۔ ارشاد ہوا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ نبی کہہ رہے ہیں دونوں برابر ہیں، اہل بیت اور قرآن۔ تو قرآن تو اتنا وزنی ہے، اگر پہاڑوں پر نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو پھر جب اہل بیت برابر ہے تو کوئی دلیل تو ہونا برابری کی۔ میدان خندق میں میرے مولا کی ضربت، جس کے بعد نبی نے کہا اے علی تمہاری ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہے۔ اب سمجھ میں آیا اہل بیت کا مطلب۔ قرآن اور اہل بیت دونوں برابر ہیں، اور یہ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ ملیں۔ لیکن زمانے نے تبھی تو لاکھ کوشش کی کہ اہل بیت اور قرآن میں جدائی کر دی جائے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ان کی ناکام کوششیں اپنی ناکام کوششوں کے ساتھ فنا و برباد ہو گئے۔ مگر اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے نیزے کی بلندی سے بھی قرآن کی تلاوت کی ہے، اور یہ دلیل دی ہے کہ اہل بیت اور قرآن کا رشتہ قیامت تک جدا نہیں ہو سکتا۔ لاکھ کوششیں کی۔ آج 6 محرم ہے،
صبح سے اس شہزادے کا پرسہ دے رہے ہیں جس کو دیکھ کر حسین کو نانا یاد آتا تھا۔ بڑی آہستہ سے مصائب پڑھوں گا، اور آج میں یہ مصائب جو صاحب اولاد ہے ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اور جو 50 سال کی عمر تک رکھتے ہیں جن کے بیٹے جوان ہیں، اللہ ان کی اولادوں کو سلامت رکھے، خاص کر ان کے لیے احساس کریں، وہ جو اس منزل میں ہیں، جو صاحب اولاد ہیں، اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے وہ احساس کریں گے۔ علی اکبر ہم شکل پیمبر، علی اکبر ہم شکل نبی۔ یہ شہزادہ صرف صورت میں ہم شکل نبی نہیں تھا، بلکہ سیرت میں بھی ہم شکل پیمبر تھا۔ نبی کا ٹائٹل یہ تھا کہ قرآن نے نبی کو کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو ہم نے خلق عظیم پر فائز کیا، خلق عظیم پر۔ حسین کا اکبر بھی خلق عظیم پر تھا، کریمی اور سخی ہوتا تھا، تو اپنے گھر کی بلند جگہ پر جا کر رات کو آگ روشن کر دیا کرتا تھا، اس لیے کہ تاکہ کوئی بھوکا اور پیاسا ہو اور وہ آگ کو دیکھ کر یہاں آ جائے اور دسترخوان پر آ کر غذا تناول کر لے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب علی اکبر جب عرب کے اندر سب کے چراغ گل ہو جاتے تھے، رات کی تاریخی میں شہزادہ علی اکبر اپنے گھر کے سب سے بلند مکان پر جا کر ایک آگ کو روشن کر دیتے تھے۔ کتنا کریم تھا حسین کا اکبر، کتنا خوبصورت تھا حسین کا اکبر۔ عزیزو، رونے کے لیے صرف احساس کافی ہے۔ بہنوں کا عجیب پیار ہے، بہن اور بھائی کا پیار۔ کتنی تمنائیں ہوتی ہیں بہنوں کو بھائیوں کی شادی کی، ہمارا بھائی دولہا بنے گا، ہمارے بھائی کے سر پر صحرا بندھے گا۔ کتنی تمنائیں رہی ہوں گی بیمار صغرا کو، جس کا بھائی اتنا خوبصورت تھا کہ مدینے میں علی اکبر سے خوبصورت کوئی نہیں تھا، قاسم سے نازک کوئی نہیں تھا، علی اکبر سے خوبصورت کوئی نہیں تھا۔ عزیزو، علی اکبر کی خوبصورتی احساس کر لینا۔ روایت بتاتی ہے کہ جب شہداء کے سر نیزوں پر بلند ہو کر، ابھی میں مقتل نہیں پڑھ رہا ہوں، بس ایک روایت کتنا خوبصورت تھا حسین کا اکبر۔ رونے کے لیے یہی کافی ہے۔ انشاءاللہ مصائب ہوں گے، شہزادے کا پرسہ دینا ہے نا ام لیلہ کو، حسین کو ہم شکل پیمبر کا پرسہ دینا ہے نا۔ نو کے نیزہ کی بلندی پر جب شہیدوں کے سر شام یا کوفہ میں تھے، تو ایک عیسائی عورت نے نیزے پر جب علی اکبر کے سر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کچھ دیر دیکھتی رہی اور ہاتھوں کو اٹھا کر ایک جملہ کہا، اے اللہ، اس جوان کے شہید ہونے سے پہلے اس کی ماں دنیا میں نہ ہو، اس کی ماں مر چکی ہو۔ عیسائی عورت ہے، علی اکبر کے سر کو دیکھ کر کہتی ہے اس کے شہید ہونے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ یہ جملہ ام لیلہ نے سن لیا۔ ام لیلہ نے کہا، اے بی بی ایسا نہ کہو، اس غریب کی ماں ام لیلہ، میں تیرے سامنے زندہ ہوں۔ اللہ اکبر! کیا محبت ہوتی ہے بیٹوں کو ماں سے، کیا محبت ہوتی ہے ماں کو بیٹے سے۔ اللہ آپ کے بیٹوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ علی اکبر کا پرسہ دینا ہے، 2 روایت پڑھنی ہے بس، جی بھر کے علی اکبر کا پرسہ دینا۔ میرے جوانوں، رونے میں شرمایا نہ کرو، یہ جوانی علی اکبر کا صدقہ ہے۔ آج جوان کا پرسہ ہے نا، آج حسین کے ہمشکل پیمبر کا پرسہ ہے۔ لو عزیزو، روز عاشور وہ وقت آیا کہ جب علی اکبر میدان کارزار کے لیے اذن لینے بابا کی خدمت میں آئے۔ بابا، مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔
اے میرے لال اکبر، اپنی پھوپھی زینب سے جا کر لو جس نے 18 برس پالا ہے۔ پھوپھیوں کو بڑا پیار ہوتا ہے بھتیجوں سے، زینب کو بڑا پیار تھا علی اکبر سے۔ کتنا خوبصورت تھا حسین کا اکبر۔ مقاتل میں لکھا ہے کہ ہر شہید سوار ہوتا تھا، چلا جاتا تھا، مگر سب سے زیادہ دیر علی اکبر کو سوار ہونے میں لگی، رخصت ہونے میں لگی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، محسوس یہ ہوتا تھا کوئی بچی ہے جو علی اکبر کے دامن کو پکڑ لیتی تھی۔ اے بھیا تم نہ جاؤ۔ بھیا صغرا کو کیا جواب دوں گی؟ بھیا صغرا سے وعدہ کر کر آئے تھے، صغرا کو کیا بتاؤں گی؟ اے بھیا اکبر جو صبح سے میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا۔ عزادارو، لو علی اکبر کو اذن ملا، رخصت ہو کر چلے۔ روایت بتاتی ہے کہ ابھی کچھ دور چلے تھے کہ پیچھے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی۔ شہزادہ علی اکبر ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو روکتے ہیں، پیچھے مڑ کے کیا دیکھا، ضعیف باپ ہے کمر کو پکڑے ہوئے چلا آ رہا۔ اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو کربلا کے میدان میں حسین نے دیکھا۔ ضعیف باپ کمر کو پکڑے ہوئے آ رہا ہے۔ علی اکبر بابا کے قریب آئے، بابا آپ نے تو ہمیں سوار کرا دیا تھا، اب پیچھے آنے کا کیا مقصد ہے؟ حسین نے کہا بیٹا اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے، اے میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے، تمہیں معلوم ہوتا اولاد کا درد کیا ہوتا ہے۔ عزادارو، روایت بتاتی ہے کہ حسین نے علی اکبر کو رخصت کیا۔ لو میں بہت جلدی مسائل پڑھ رہا ہوں، بس روایت کو تمام کر دوں گا۔ ایک روایت سن لینا، میدان کارزار میں حسین کا لال حملے پہ حملے کر رہے ہیں۔ ظالموں تم نے میرے بابا کو مجبور سمجھ لیا، ظالموں تم نے علی کے لاڈلے کو مجبور سمجھ لیا، آؤ میں حیدر کرار کا پوتا ہوں۔ عزادارو، علی اکبر جنگ پہ جنگ کرتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ملعون نے دھوکے سے کہا علی اکبر تم جنگ کر رہے ہو، وہ دیکھو خیمے سے تمہاری پھوپھی زینب باہر آ گئی۔ غیرت دار بھتیجے نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ارے اس ظالم نے دھوکے سے ایک نیزہ علی اکبر کے سینے میں مارا۔ حسین کا کڑیل جوان زین پر سنبھل نہ سکا، آواز دی بابا میرا آخری سلام۔ اللہ کرے کوئی ضعیف وہ منظر نہ دیکھے جو حسین نے کربلا میں دیکھا۔ مولا مجھے طاقت دو میں شہزادے کے مزایا پڑھ سکوں۔ مقتل میں ملتا ہے، مقاتل میں لکھا ہے کہ جب علی اکبر کی اس آواز کو حسین نے سنا اور حسین خیمے سے مقتل کی طرف چلے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حسین 72 مرتبہ گرے، 72 مرتبہ اٹھے۔ کوہنیوں کے بعد میدان کربلا میں فاطمہ کا لال، اے بیٹا اکبر آواز دو، تیرے جانے سے میرے آنکھوں کا نور چلا گیا، بیٹا مجھے کچھ نظر نہیں آتا، میرے لال ضعیف باپ ہے، مجھے آواز دو۔ عزادارو، حسین کوہنیوں کے بل لاشے اکبر کے قریب پہنچے، اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے لال اکبر کوئی تمنا کوئی خواہش؟ اب بابا کوئی تمنا تو نہیں ہے، مگر بابا
ایک تمنا ہے بابا، جب میں مدینے سے چلا تھا بابا میں نے اپنی بیمار بہن سغرا سے وعدہ کیا تھا، سغرا میں تجھے لینے آؤں گا۔ بابا میں سغرا کو تو نہ لا سکا، مگر بابا دل چاہتا ہے کہ اپنی بہن کا آخری دیدار کر لوں۔ لو عزیزو، بس میں بہت جلدی مسائل پڑھ رہا ہوں۔ شہزادے کا پرسہ ہے نا، بہن اور بھائی کی محبت۔ بابا مجھے سغرا کی یاد آ رہی ہے، بابا میری بہن میرا انتظار کر رہی ہے، بابا میں سغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ زمین کربلا پر حسین نے 2 انگلیوں کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد کا بیٹا ان کے درمیان دیکھ۔ اکبر نے دیکھا نانا کا مدینہ نظر آ گیا۔ بابا نانا کا مدینہ تو نظر آ رہا ہے مگر سغرا نظر نہیں آتی۔ اے بابا سغرا نظر نہیں آتی۔ حسین نے کہا اکبر پھر دیکھ۔ اکبر نے دیکھا بابا نانا کی تربت تو نظر آتی ہے مگر میری بہن سغرا نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا وہ جگہ بلند ہو جائے جہاں پر میری سغرا ہے، جہاں پر میری سغرا ہے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اکبر اب دیکھو۔ اب جو اکبر نے دیکھا بابا کوئی ضعیفہ ہے جو خاک پر اپنا رخسار رکھے ہوئے ہے۔ کہا اکبر پہچانو یہ آپ کی بہن سغرا۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی۔ ہاں یہی رونے کا حق ہے کیونکہ یہ اس کا ماتم ہے کربلا میں جس پر حسین سب سے زیادہ روئے ہیں۔ کسی شہید کو حسین اتنا نہیں روئے جتنا اکبر کے لاشے پر روئے ہیں۔ اکبر یہی آپ کی بہن ہے۔ بابا جلدی ہاتھوں کو ہٹا لو، میری بیمار بہن کہہ رہی ہے اے بھائی آپ تک نہیں آیا۔ سغرا بھی انتظار کر رہی ہے۔ عزادارو علی اکبر کا ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا تھا۔ حسین نے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ سینے پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ علی اکبر کا بابا سینے میں برچی کی علی ٹوٹ گئی، بابا سینے میں زخم ہے، بابا آپ سے دیکھا نہ جائے گا۔ عزادارو حسین نے برچی کی علی کو پکڑا، نجف کا رک کر کے کہا بابا علی در خیبر اکھاڑنا آسان تھا، جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا۔ اے بابا بڑا مشکل وقت ہے۔ لو عزیزو حسین نے برچھی کے پھل کو نکالا، علی اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ بس مصائب کے آخری 2 فکرے ہیں، گھر تک روتے ہوئے چلے جانا، احساس کرتے ہوئے رونا۔ علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، حسین چند قدم چلے بیٹھ گئے، پھر اٹھایا پھر چلے بیٹھ گئے۔ اللہ جانے 57 برس کا حسین 18 برس کے اکبر کی لاش کو کیسے اٹھایا ہوگا۔ حسین نے آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، جوان کا لاشا ضعیف باپ سے اٹھایا نہیں جاتا۔ بنی ہاشم کے بچے آئے، ننھے بچے، تصور کیجئے گا وہ کوئی 14 برس کے بچے نہیں تھے، وہ کوئی 15 برس کے بچے نہیں تھے، وہ کوئی 16 برس کے بچے نہیں تھے، اس لیے بڑے تو سب شہید ہو چکے تھے۔ کوئی 4 سال کا بچہ تھا، کوئی 5 سال کا بچہ تھا، کوئی 6 برس کا بچہ تھا، کوئی 3 برس کا بچہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے مقتل میں پہنچے، کوئی علی اکبر کا بازو پکڑ رہا ہے، کوئی بازو پکڑ رہا ہے، کوئی پیٹ پکڑ رہا ہے، کوئی سر پکڑ رہا ہے، کوئی پیروں کو پکڑ رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں کیا معلوم میت کو کیسے اٹھایا جاتا ہے، انہیں کیا معلوم میت کو کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے حسین علی اکبر کے لاشے کو لے کر خیمے میں آئے۔ لو تمام کیے مصائب، رو لینا جی بھر کے۔ تمام بیبیوں نے حلقہ بنایا، لاش علی اکبر کے ارد گرد حلقہ بنایا، تمام بیبیاں ماتم کر رہی ہیں۔ مولا حسین نے بہن زینب سے کہا
اے بہن زینب، ان رونے والوں میں علی اکبر کی ماں نظر نہیں آتی، ان رونے والی بیویوں میں علی اکبر کی ماں نظر نہیں آتی۔ روایت بتاتی ہے دونوں شہزادیاں چلی، کتنی محبت ہوتی ہے بیٹوں کو، بیٹوں سے ماں کو۔ دونوں شہزادیاں، شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم چلی، بی بی ام لیلہ کے خیمے میں پہنچی۔ کیا دیکھا کہ بی بی ام لیلہ کبھی خیمے کی اس کناز سے ٹکراتی ہے، کبھی اس کناز سے ٹکراتی ہے۔ بی بی زینب نے سوال کیا، بھابی ام لیلہ یہ کیا کر رہی ہو؟ لیلہ نے تڑپ کے کہا، اے شہزادی، جب سے میرے اکبر نے سین چھوڑی مجھے خیام کا رستہ نظر نہیں آتا، مجھے خیام کا رستہ نظر نہیں آتا۔ جزاک اللہ۔ دونوں شہزادی نے ام لیلہ کا بازو پکڑا، بازو پکڑنے کے بعد لاشِ علی اکبر کے قریب لا کے بیٹھا دیا۔ ایک مرتبہ ام لیلہ نے جوان کے لاشے کو دیکھا، نہ جانے کون سے دل سے دیکھا ہوگا۔ ام لیلہ کا چاند خاک میں مل گیا۔ لاشِ علی اکبر کے قریب ام لیلہ بیٹھی ہے، اور ایک مرتبہ مولا حسین سے کہتی ہے، آقا، اے میرے والی و وارث، آپ مجھے یہ بتائیے، میں نے ایک تمنا تھی، مولا میری ایک منت تھی، کیا میں منت بڑھا سکتی ہوں؟ حسین نے کہا، لیلہ منت پہلے بڑھاؤ۔ لیلہ نے کہا، آقا پھر اپنا چہرہ اس طرف کر لیجئے۔ علی اکبر کا لاشا سامنے ہے، ماں کہہ رہی ہے، مولا آپ اپنا چہرہ اس طرف کر لیجئے۔ آیت اللہ قزوینی نے لکھا کہ مولا حسین سے لے کر بی بی سکینہ تک سب نے اپنا چہرہ ادھر کیا۔ خاک کربلا پر لیلہ نے جوان بیٹے کے لاشے پر منت بڑھانا شروع کی۔ لیلہ نے منت بڑھانا شروع کیا، زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ بابا کا بازو ہلا کر کہتی ہے، بابا دیکھو اماں لیلہ کیا کر رہی ہے، اماں لیلہ کیا کر رہی ہے۔ حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ لیلہ نے اپنے سر کے بال علی اکبر کے خون میں رنگین کر لیے۔ اے مولا، میں نے منت مانی تھی، میں اکبر کی شادی میں بالوں میں خضاب کروں گی، میری منت پوری ہو گئی، میرا لال دولہا بن گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔